بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. یہ ماہ رمضان اور پیغام قرآن کے عنوان سے درس کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پیش کی، اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اگر آپ کوئی بات نہیں جانتے تو اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھ لیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ مسلمانوں میں ہر گروہ میں، ہر خاندان میں، ہر علاقے والوں میں ایک ایسی جماعت کیوں نہیں ہوتی کہ جو دین سیکھنے کے لیے سفر کرے، دین کے اندر گہری سمجھ حاصل کرے، پھر اذا رجعوا الیہم، جب وہ اپنے علاقوں کی طرف لوٹ آئیں تو اب لوگوں کو جو ہے وہ دین سکھائیں، سمجھائیں اور بتلائیں. تو اس لیے دین سیکھنا بطور مجموعی اپنی ذاتی ضروریات تک ہم سب پر فرض ہے، اور اپنی ضروریات سے زیادہ دین کو سیکھنا اور سمجھنا اور سمجھ کر رہنا یہ فرض علی الکفایہ ہے. اور یہ بڑی سعادت ہے، اللہ کا کرم ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کے اندر گہری سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو اس لحاظ سے دین کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے. آج یہ اتوار کی نشست ہے، تو یہ سوال جواب کے طور پر نشست ہوگی، جس میں ہمارے سامعین میں سے جس کے ذہن میں کوئی الجھن ہو، کوئی سوال ہو، کوئی قابل تشریح نقطہ ہو تو وہ سوال کرے تاکہ اس کے جوابات دیے جا سکیں. یہ کسی نے سوال کیا ہوا ہے کہ فطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. ایک دو دن پہلے بھی کسی آدمی نے مجھ سے تفصیل سے پوچھا، اور رات بھی کسی آدمی نے پوچھا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو متعین شدہ ہمارے اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کے طریقے ہیں، وہ صدیوں سے اور آل آف دی ورلڈ چلے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود رہتے ہیں کہ جو دین کی بنیادی چیزوں میں اور طے شدہ چیزوں کے اندر بھی نئے نئے سوالات اٹھا دیتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور ہدایت کی بجائے وہ گمراہی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. تو یہی معاملہ وطر کی نماز کا ہے کہ وہ صدیوں سے اور دنیا بھر کے اندر ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اور دنیا کا ایک بڑا حصہ، اکثر حصہ جو ہے وہ 3 رکعت نماز وطر واجب کے طور پر عشاء کی نماز بعد ادا کرتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایسے سوالات اٹھا دیے کہ جس سے ایک عام فہم بندہ جو ہے وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو یہ طریقہ ثابت شدہ چلا آ رہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر اتحیات بیٹھتے ہیں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور اس سے پہلے ہاتھ جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، پھر باندھے جاتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک الی آخرہ. اور پھر اس کے بعد رکوع، اور رکوع کے بعد 2 سجدے، اور آخر میں سلام. تو بعض دوسری فقہوں کے اندر جو ہے وہ 2 رکعت کے بعد سلام بھی ہے. تو اس لحاظ سے جو فقہ حنفی ہے اور ہمارے اس خطے کے اندر رائج ہے، ان حضرات نے جو آیات اور روایات کو سامنے رکھ کر جو صحیح طریقہ سمجھا وہ یہی ہے کہ بھئی ہم نے 3 رکعت پڑھنی ہیں،
2 کے بعد تحیات پڑھنی ہے اور تیسری کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرنا ہے۔ لہذا اس میں کوئی ایسے شک شبے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اور اکثر علاقوں میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ کچھ وقت کے بعد آ جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جو ہے دین ہمیں علماء سے سیکھنا چاہیے۔ جو عالم نہ ہو اور عالم ہونے کا روپ دھار لے اور لوگوں کو علم دین سکھانے بیٹھ جائے، سیکھنے کے لیے وہ تیار نہ ہو، تو ایسی حالت میں جو ہے وہ ہمارے لیے گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ پہلے جو علماء تھے، فقہا تھے، پاک پیغمبر کے نزدیک آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو خیر القرون نے قرآن پاک سارے کو، روایات سب کو سامنے رکھ کر جو ہے پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا تعامل، روایات الگ الگ ہوتی ہیں لیکن تعامل سے جو چیز پکی ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولا، دیکھا تو کیا، دیکھا تو روکا، دیکھا تو نہیں روکا۔ تو اس لحاظ سے محض کوئی آدمی اگر ترجمہ وغیرہ پڑھ کے اور مولوی والا روپ دھار کے داڑھی پگڑی اور واسکٹ وغیرہ ڈال لے تو اس سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا۔ اور کوئی سوال؟ سر انشورنس اسلام میں حلال ہے یا حرام، اور اسلام میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں وہ بتا دیں۔ انشورنس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو انشورنس ہماری جو جدید طریقہ ہے سرمایہ کاری کا اور ذمہ داری کا، یہ اس میں سے ایک ہے جس کا اپنا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمپنی تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرتی رہتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ یہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر آپ کا اس لیمٹ سے اس لیمٹ تک کا نقصان ہوا تو وہ کمپنی ادا کرے گی، وہ آپ کی جمع شدہ رقم کے مطابق ہو تو بھی اور جمع شدہ رقم سے زیادہ کا نقصان ہو جائے تو ساتھ وہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ بھئی جو رقمیں آئیں گی ہم اس کو کاروبار میں لگائیں گے، اس میں جو نفع یا سود وغیرہ ہوگا وہ ہماری رقم بن جائے گی اور ہم اس کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ تو ابتداً یہ بحری جہاز وغیرہ ڈوب جاتے تھے تو اس وقت ایک آدمی سوچتا تھا کہ اگر میرا جو بحری جہاز ڈوب جاتا ہے، سامان ڈوب جاتا ہے تو میرا سارا سرمایہ ضائع ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر چلتے چلتے اب جو ہے وہ انشورنس وغیرہ ہر شے میں آ گئی، تعلیم میں، بچوں کی پڑھائی میں، بچوں کی شادیوں میں، ایون کہ اگر ہم کوئی بھی گاڑی روڈ پر لاتے ہیں تو اس سے پیچھے انشورنس موجود ہوتی ہے، اور بہت ساری کمپنیاں جو ہے وہ اپنے سارے عملے اور سارے افراد کا جو ہے وہ انشورنس کروا لیتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ویزوں کا ہے، پردیس جانے کا وغیرہ ہے۔ تو ان حضرات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ فرض کر لیں کہ 1,00,000 افراد سے وہ ماہانہ بنیادوں پر اماؤنٹ جمع کرتے ہیں تو سالانہ بنیاد پر جو ہے وہ کروڑوں میں رقم جمع ہو جاتی ہے۔ اب 1,00,000 افراد میں سے ہر بندہ انفرادی طور پر ایک ممکنہ متوقع خدشے سے، نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطاً وہ تھوڑی تھوڑی رقم جمع کراتا رہتا ہے، اور کمپنی کے پاس ماہانہ بنیادوں پر رقم آ رہی ہے اور سالانہ بنیادوں پر جو ہے بہت بڑا بجٹ بنتا ہے۔ اب لاکھ کے لاکھ نے نہ تو فوراً مر جانا ہوتا ہے، نہ سب نے بیمار ہونا ہوتا ہے، نہ سب کا نقصان ہونا ہوتا ہے۔ اتنی ساری رقم جمع کر کے اگر 1 2 3 4 5 6 10 12 15 لوگوں کا نقصان ہو بھی جائے تو کچھ شرائط اور کچھ کٹوتیوں کے ساتھ وہ پورا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کمپنیز ذاتی اثاثوں میں وہ کروڑوں خربوں تک چلی جاتی ہیں، اور حکومتیں بھی ان کی پشت پناہی کرتی ہیں کیونکہ انہیں قرضہ وغیرہ لینا ہوتا ہے تو وہ ان کو وہاں سے آسانی سے مل جاتا ہے، اور وہ قرضہ وہ سود پہ دیتے ہیں اور سود ان کا دراصل نفع ہوتا ہے، اور عمومی طور پر وہ نفع اس کمپنی کا اثاثہ بھی بنتا ہے اور اسی میں سے جو ہے وہ ریٹرن بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو
کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ کافی سارا سرمایہ ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے، جس میں کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ کچھ جو ہے وہ تقسیم بھی کر دیتے ہیں. تو اب اصولی طور پر بلکہ جب وہ بتاتے ہیں تو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے ان قریب کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے اور وہ ہو ہی جانا ہے، اور لہٰذا ہم کہاں سے پورا کریں گے، تو وہ یہاں سے پورا کریں گے. تو قرآن پاک میں ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اس میں ایک خمر ہے، شراب، ایک میسر ہے، اس کا معنی ہے جوا. جوئے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ رقم دے دیں، یا تو وہ چلی جائے گی، تو یا پھر بہت بڑی اماؤنٹ ساتھ میں لے کر آئے گی. تو عموماً اس کے اندر جو ہے وہ یہ ایک شق یہ پائی جاتی ہے کہ جو گئی وہ چلی گئی، اور اگر واپس آئی تو پھر وہ ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ لے کر واپس آئے گی. اور اسی طرح وہ سودی کاروبار وغیرہ، تو اس بنا پر جو مروجہ انشورنس کمپنیز ہیں اس میں مختلف ان کے نام ہیں. تو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ علماء کرام کی رائے کے مطابق، یعنی اکثریتی رائے کے مطابق یا اکثر سبھی کی رائے کے مطابق وہ طریقہ، ان کی شرائط وغیرہ ناجائز ہیں، لہٰذا وہاں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں. تو جس زمانے میں یہ چیز چلی، تو جو لوگ سود سے یا جوئے وغیرہ سے بچنا چاہتے تھے، اگر ہم بیٹھی امداد کے تحت جو ہے وہ ایک دوسرے کے نقصان کو پورا کر سکتا ہو سکتا ہے یا نہیں، تو پھر وہ رائے مشورے سے طے ہوا کہ تکافل کے نام سے ایک کام شروع کیا جائے اور اس میں شرعی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے. چنانچہ اس وقت جو ہے وہ بعض کمپنی جو ہے وہ تکافل کے نام سے کام کرتی ہیں، اور ان کے شرعی ایڈوائزر علماء ہوتے ہیں، اور اس میں وہ خیال کرتے ہیں عام طور پر کہ بھئی ناجائز امر سے بچتے ہوئے ضرورت بھی پوری ہو جائے اور گناہ سے بھی بچا جا سکے. ان حضرات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے پاس رقم جمع کروائیں اور سرمایہ کاری کریں، ہم جائز کاروبار میں آپ کی رقم لگائیں گے اور آپ کو نفع دیں گے، اور نقصان ہوگا تو اس میں بھی آپ شریک ہوں گے. البتہ کچھ رقم آپ رفاہی طور پر فی سبیل اللہ وقف فنڈ میں جمع کروا دیں، اور اس میں یہ ہوگا کہ وہ وقف فنڈ جو ہوگا سب کا، وہ امداد باہمی کے لیے ہمارے پاس محفوظ رہے گا. تو جو ان کی پالیسی ہوتی ہے اس میں ابتدائی قسطوں میں زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ وقف ہوتی ہے، اور وقف پول کے اندر وہ رقم جمع کرتے جاتے ہیں کہ ہم جتنے یہاں کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کا نقصان ہوا تو اس فی سبیل اللہ والے فنڈ میں سے اس کا نقصان پورا کیا جائے گا، اور بقیہ رقم جو ہے وہ کاروبار میں لگ جائے گی. لہٰذا کاروبار میں سے جو پیسے آئیں گے وہ آپ کا نفع ہو جائے گا یا پھر نقصان ہو جائے گا. اور اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو سب لوگوں نے جو تھوڑی تھوڑی رقم جو ہے وقف فنڈ میں رکھوائی ہے، اس میں ممبران میں سے جس کا نقصان ہوگا وہ پورا کیا جائے گا. تو یہ پہلے بھی بعض علاقوں میں ایسے طریقہ رائج تھا. ابھی بھی جو دور دراز کے لوگ بڑے شہروں میں کام کرتے ہیں، جیسے مثلا KPK کے بہت سارے لوگ ہیں وہ کراچی میں کام کرتے ہیں، ان حضرات نے اپنا ایک جگہ ڈیرا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہاں ان کا ایک بڑا بندہ ہوتا ہے، وہ ہر مہینے کی تنخواہ میں سے ہزار ہزار اس کے پاس جمع کرواتے ہیں، اور ان نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ بھئی جب اکٹھے ہوں گے تو اسی فنڈ میں سے کھانا بنے گا، اور اگر کسی کی فوتگی ہو جائے گی تو جہاز کا ٹکٹ اور ایک وارث کا ٹکٹ جو ہے وہ اس فنڈ میں سے ادا ہوگا. تو وہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، تو بندے کو مرنے والے کا غم تو ہوتا ہے، لیکن اس کو لے جانے اور پہنچانے کی پریشانی وقتی طور پر اس پر نہیں آتی. تو اور کسی کا کوئی نہ مرے تو وہ کہتے ہیں چلیں ہمارے آنڈی والوں اور کلی والوں کے لیے، یعنی ہمارے پڑوسیوں علاقے والوں کے لیے یہ سمجھو ہماری طرف سے تحفہ اور خیرات. تو اس تناظر میں ان حضرات نے گنجائش رکھی، لیکن اللہ توکل کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی آپ اپنا جائز کاروبار کریں، اثاثہ رکھیں اپنے پاس، اور نفع نقصان اللہ چھوڑ دیں. اگر اللہ
نے مقدر میں لکھا ہوگا تو نفع ہو جائے گا، لیکن بعض جو کاروباری معاملات ہیں تو اس میں لوگ اس کو اپنا بھی رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو صورتیں ہیں، ایک نسبتاً علماء کے ایک قول کے مطابق ٹھیک اور ایک ٹھیک نہیں۔ اور سوال یا جواب پر کوئی سوال ہو تو؟ یہ کوئی سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں، میں جو کہ مسلسل بول رہا ہوتا ہوں، جب وقفہ آئے کہ بولو تو پھر بول کر سوال کر لیا کریں۔ میں اگر پڑھائی میں لگ جاؤں گا تو پھر بولا نہیں جا سکتا، یا میں بولتے ہوئے پڑھنا شروع کر دوں تو یا پڑھائی خراب ہوگی یا گفتگو خراب ہوگی۔ اور لکھنے والے کو بولنا نہ آتا ہو تو کوئی اور پڑھ کر وہاں سے مجھے سوال بول کے پوچھ لے۔ سر یہ سوال ہے کہ تلاوت سجدہ کو ایک نیت کے ساتھ اکٹھے 5 سے زیادہ سجدے کر سکتے ہیں؟ صحیح، آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی پر آیت سجدہ تلاوت کرنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو ایک نیت کے ساتھ وہ کتنے سجدے اکٹھے کر سکتا ہے؟ اس کا جی سر۔ جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی وہی شرائط ہیں جو نماز کی ہیں، اس کے لیے پاک ہونا، قبلہ رو ہونا وغیرہ سارا اسی طرح ہے، اور اس کے بعد اپنے ذہن میں متعین کر کے جتنے سجدے ادا کرنے ہوں اتنی نیت طے کر کے 5 کی کٹھی نیت بھی کی جا سکتی ہے، 10 کی بھی کی جا سکتی ہے، اور ایک قرآن پاک اگر پورا مکمل کر لیا ہو اور اس کے 14 کے 14 سجدے باقی ہوں تو آخری دن آخری تلاوت میں نیت کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ یہ قرآن کریم جو میں نے مکمل کیا اس میں جو 14 سجدے مجھ پر واجب ہوئے تو میں وہ سجدہ تلاوت ادا کرتا ہوں، ادا کرتی ہوں، اللہ اکبر، اور پھر گنتی کر کے جو ہے وہ 14 سجدے پورے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو بھول جانے کا اندیشہ خطرہ ہو تو پھر وہ اتنی مقدار کی نیت اکٹھی کر لے جتنے اس کو یاد رہ سکتے ہیں۔ اور سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایسا ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے وطر کے حوالے سے بات کی ہے نا کہ آج کل کچھ ایک ایسی ویڈیو اس طرح واقعی بہت زیادہ موو کر رہی ہے، تو چلنے وہ آپ نے کلیئر کر دیا۔ یہ اسی طرح ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ اسی طرح موو کر رہی ہے بہت زیادہ، اور اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں جی قرآن پاک میں یہ آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ روزہ افطار رات کو کرو، تو ہم بڑے غلط وقت میں روزہ افطار کر رہے ہیں، مغرب کے وقت میں، تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ ماشاء اللہ میڈم صاحب، آپ نے اچھے سوال کیے ہیں۔ ان کا یہ سوال ہے کہ بھائی جو لوگ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں وہ مار دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی 1400 سال سے اس قرآن پاک کی آیت پر جو تعامل چلا آ رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی، اور تمام تابعین، اولیاء، صلحاء، فقہاء، وہ ان کو نظر نہیں آئے گا، تو کہیں نہ کہیں کو لوگ بھی مانے کے لحاظ سے یا کہیں نہ کہیں ان کو لوگوں کے ذہن میں شک پیدا کرنے کے لیے الفاظ آ جاتے ہیں۔ تو جہاں پر قرآن پاک میں آیت ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب یہ لفظ لیل عربی زبان کا لفظ ہے، تو عربی والے یہ بتائیں گے کہ ان کے ہاں رات شروع کب ہوتی ہے اور ختم کب ہوتی ہے۔ جس طرح صبح جب ہم سحری بند کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، ابھی ہمارے ہاں رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اور اس وقت ہم رات کو ختم اور دن کو شروع سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ رات کا آخری حصہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح دن ادھر اندھیرے میں شمار ہو جاتا ہے تو اسی طرح رات بھی شام کے اجالے میں شمار ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس دو ہی پوائنٹ ہیں، ایک سورج کا ابھرنا اور ایک سورج کا ڈوبنا۔ سورج ڈوبا تو ڈوبتا چلا گیا اور ابھرا تو ابھرتا چلا گیا۔
تو لہٰذا صبح صادق جو ہے وہ روزے کے آغاز کا وقت، اور غروب آفتاب جو ہے وہ رات کے آغاز کا وقت ہے، وہیں سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ وائٹنس سے سرخی پر آتی ہے، سرخی سے سیاہی پر آتی ہے، پھر گہری سیاہی پر آتی ہے، یہاں تک کہ گہرائی ہوتے ہوتے رات گزر جاتی ہے اور صبح صادق میں ادھر سے روشنی پھوٹتی ہے۔ تو یہ اللیل میں فقہا نے پھر یہ الہ کا بھی تفصیل کی کہ روزے کو جو ہے وہ اتم الصیام اللیل، رات تک کھینچ کر لے جانا ہے۔ اور عرب کے ہاں جو لفظ رات ہے وہ غروب آفتاب سے ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے چاند رات تبھی ہو جاتی ہے، یا رمضان کا چاند نظر آتا ہے سورج ڈوبنے کے ساتھ، اور اسی طرح عربی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ دن ختم ہو جاتا ہے، اگلا دن کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا جمعرات جو ہے، جمعرات وہ مغرب سے، اسی طرح جو ہے وہ عید چاند رات جو ہے وہ عید رات بھی مغرب سے ہو جاتی ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ پاک پیغمبر اگر رات کو 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے افطاری کرتے ہوتے تو پھر اس اللیل کا مفہوم ہم لغوی معنی کے لحاظ سے سمجھتے، لیکن اچھا یہ روزے کا معاملہ اس سے بھی پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ تو جب متفقہ طریقہ اور متفقہ ٹائم آ رہا ہے اس اللیل کی عملی وضاحت پہلے سے موجود ہے، تو اب ہمیں لغوی معنوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اور سوال؟ اچھا، ایک اور کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عموماً خواتین تبلیغ وغیرہ کے لیے آتی ہیں نا، تو وہ سختی سے کہتی ہے کہ کوئی مرد ہماری آواز نہ سنے، تو آپ یعنی جیسے گھروں میں آ کے تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں، یا جیسے ایک مدرسہ سا بنا دیتے ہیں، اس میں آ کے دوسری خواتین آتی ہے، محلے والی کی دوسری خواتین کو بلا لیتے ہیں کہ چلیں یہ کچھ تبلیغ وغیرہ کا کام کر لے، درس بھی دینا، تو وہاں پہ وہ خواتین جو آتی ہیں تو وہ سختی سے کہتی ہیں کہ جی کہ آپ کے گھر کا نوکر بھی اس سائڈ پہ نہ آئے، آپ کا کوئی اگر میل ہے گھر میں تو وہ بھی اس سائڈ پہ نہ آئے، کیونکہ ہم آواز کا بھی پردہ کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اس بارے میں یہ ہے کہ ہم جس ماحول معاشرے میں جی رہے ہوتے ہیں تو وہاں صحیح غلط اچھے برا ہر طرح کا سوچ موجود ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو قرآن پاک میں مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اگر دروازے پر آ کر کوئی بندہ آپ سے سوال کرے تو آپ نے ان کو نرم ملائم اور چہکتے مہکتے لہجے میں جواب نہیں دینا، بلکہ تھوڑا سا ایسے لہجے سے جواب دینا ہے کہ وہ تھوڑا سا لگے جیسے کرخت لہجہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ جس کے دل میں اگر بیماری ہے تو وہ بیماری جو ہے وہ بڑھ نہ جائے۔ اس وقت جو کہ منافقین بھی وہیں گلے ملے رہتے تھے، تو اس آیت کے تحت جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ضرورت کے لیے کوئی خاتون بات کرے تو گنجائش ہے، لیکن اپنا لہجہ اور الفاظ اور انداز جو ہے وہ اتنا پرکشش نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمیں ماننی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ عمل اگر ہم اس پر پورا نہیں کر پا رہے تو اپنی کمزوری مانتے ہوئے استغفار کر لیں گے، یہ پھر بھی ٹھیک ہے، اس سے کہ ہم غلط کر رہے ہوں اور ڈٹائی کے ساتھ اس غلط کو غلط نہ مانتے ہوئے صحیح کرنے کی دلیلیں پیش کر رہے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ لوگوں کو سکھانے سمجھانے نکلتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ماڈل پیش کرتے ہیں، ذرا معیاری ماحول بناتے ہیں، تاکہ اتنا کہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے جانے کے بعد یہ ہمارے ساتھ آنے والے لوگوں کی تربیت میں اتنی فکر شامل ہوگی کہ واپس گھر جا کر جو ہے وہ اس معیار سے کم بھی رہیں گے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے حد میں رہنا ہے۔ اچھی بات ہے۔ اسی طرح بعض معلمات کہہ لیں یا خواتین عالمات کہہ لیں، تو وہ بھی کہیں درس وغیرہ پر جاتی ہیں تو برقع پردے کا اہتمام والی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مائک وغیرہ جو ہے وہ یہیں تک ہونا چاہیے، باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تو تربیت کے لیے اعلیٰ معیار برقرار رکھنا اچھا ہے۔ اگر کوئی آج کے دور میں ایسا کہہ رہا ہو تو اس کو شاباش دینی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کہنا چاہیے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تاکہ کچھ وقت جو ہے وہ ہم محتاط اور اعلیٰ طریقے پر عمل کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔
اور سوال؟ چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کل ہم نے 15 مارچ کے تناظر میں تحفظ ناموس رسالت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن ہمارے باوجود نیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو آج کا جو کہ ہم نے سیشن سوال جواب کے لیے رکھا ہوا تھا، تو کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کے لیے وہ اجر کا باعث بنے گا. ابھی یہ ریکارڈنگ آف کر دیں.